السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ دوستو، پہلے کی طرح میں آج آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم پر کسی نے جادو کرا دیا اور ہم وہ جادو الٹا اسی پر واپس کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور اکثر عوام بیچاری تنگ ہے، پریشان حال ہوتی ہے، پریشان رہتی ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، اور کچھ عاملین اس قسم کے دنیا میں پیدا ہو گئے جو لٹیرے قسم کے ہوتے ہیں۔ اکثر وہ ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں لو جی تجھ پر جادو ہو گیا، کالے جادو کے تعویذ کرائے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کے کافی حد تک مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں اور بیچاری عوام جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے لوٹتی رہتی ہیں۔ اور اس طرح کی کئی شکایتیں بھی موصول ہوئیں کہ بعض عاملین نے لیڈیز پر خصوصاً کچھ اس طرح کے یعنی ہتھ کنڈے ان کو مارے، استعمال کرنے کے جو ان کے طریقے ہوتے ہیں۔ وہ لیڈیز ایک دو نے تو مجھ سے رابطہ کیا کہ فلاں عامل صاحب پہلے ہمارے ہاتھ کی انہوں نے پکچر مانگی، اب وہ کہتے ہیں جی سینے کی پکچر دیں مگر وہ کپڑا نہ ہونا چاہیے، یعنی سینہ ننگا ہونا چاہیے، تو اس کی ہمیں پکچر دیں۔ تو اب آپ فرمائیں کیا وہ صحیح کر رہے ہیں؟ خیر میں نے اس کو سمجھایا کہ وہ مجھے تو ڈاکو ہی لگ رہا ہے کہ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ اول تو پکچر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جب بھی حساب کرنا ہو یا پڑھائی کرنی ہو تو غیبی طور پر حساب بھی لگ جاتا ہے، پڑھائی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ بالفرض کسی پر واقعی جادو کروایا گیا اور اس کو واضح محسوس بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ جادو کی علامات بھی انشاءاللہ میں کسی دن آپ کو بیان کروں گا کہ جادو کے کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں، کس طرح کا جادو ہوتا ہے اور کس طرح کا نہیں ہوتا، تاکہ آپ کو پتہ چلے پھر آپ اس کے علاج کی طرف ترغیب دو، یعنی رجوع کریں، اس کے علاج کروائیں۔ تو بہرحال کہ بالفرض کسی کو پتہ چل گیا کہ مجھ پر جادو ہے، تو آج میں آپ لوگوں کو ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس نے یہ جادو کیا ہوگا یہ الٹا اسی پر واپس جائے گا۔ اس وظیفے کے اندر اتنی طاقت ہے۔ وہ یہ ہے کہ سورۃ یونس کی آیات نمبر 85 اور 86 کو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ ہاں اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں جو پڑھائی کر رہا ہو لیڈیز کرے یا کوئی مرد کرے یا بچی بچہ جو بھی کرے جو سمجھدار ہو، جس کو صحیح طریقے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے وہ عمل کریں۔ ساتھ میں بوتل پانی کے رکھ لیں اور اس پانی پر آپ لوگوں نے دم کرنا ہے۔ اس کے بعد جب دم سے فارغ ہو جائیں وہی پانی پورے گھر والے تھوڑا تھوڑا استعمال کریں، گھر میں اسی پانی کے چھٹے بھی لگائیں، تو انشاءاللہ کہ جو گھر میں اثرات ہوں گے، جو جسم میں اثرات ہوں گے جادو کے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں جو پڑھائی کر رہا ہوگا، جو بھی کر رہا ہوگا، وہ یہ بھی تصور میں رکھے گا کہ ہم پر جس نے جادو کیا یہ جادو اسی پر واپس پلٹے، یعنی اسی کو جا کے اب لگے۔ یہ تصور ضرور رکھنے، جتنا آپ کا قوی تصور ہوگا، مضبوط تصور ہوگا، یہ جادو اتنا ہی واپس الٹنے میں زیادہ تیزی کرے گا۔ اگر آپ مضبوطی سے عمل کریں گے، ہوشیار ہو کر عمل کریں گے، یعنی جس طرح بندہ غصے میں ہوتا ہے کہ جس نے ہم پر جادو کیا یہ جادو الٹا اسی پر جائے، تو انشاءاللہ آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ کسی نے مجھ پر پڑھائی کرائی تو مجھے پتہ چل گیا، خیر میں نے پھر الٹی پڑھائی اس پر کری کہ جس نے مجھ پر کی اب یہ دوبارہ پڑھائی اسی پر جائے۔ تو دوسرے دن مجھے پتہ چلا کہ بیچارہ بندہ بہت بیمار ہو گیا اور ہاسپٹل میں داخل ہے، یعنی سیریس حالت میں ہے۔ تو میں نے کہا جب دیکھو ہمارے ساتھ اگر کرو گے تو بھگتنا بھی پڑتا ہے، آپ لوگوں کو بھی احساس ہو کہ کسی کے ساتھ کرو گے تو ایسا ہوتا بھی ہے۔ بہرحال سورۃ یونس کی آیات نمبر 85 اور 86 کو پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ آیات یہ ہے فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ آیات
85 اور 86 سورۃ یونس، وہاں سے بھی دیکھ کر آپ اس کو زبان یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔